إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي آپ کے آنے کے بعد دھوپ بل جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد دھوپ بل جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد اور آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد اور خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں میں نہ لوں گا استخارہ آپ کے آنے کے بعد میں نہ لوں گا استخارہ آپ کے آنے کے بعد اور حسن یوسف حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہیں مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد کون روکے گا بھلا تعمیر کرنے سے ہمیں کون روکے گا بھلا تعمیر کرنے سے ہمیں فاطمہ زہرا کا روضہ آپ کے آنے کے بعد فاطمہ زہرا کا روضہ آپ کے آنے کے بعد اور ہم تو کیا
ہمیں ملتمس بھائی حنان صاحب سے دعائیں اور نذران عقیدت بیان فرمائیں. خوشنودی آل محمد بلند کر صلوات. رضائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے، رضائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے، رضائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے، امام عصر ہو راضی وہ کام کر پہلے، رضائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے، امام عصر ہو راضی وہ کام کر پہلے. اور چلا ہے جانب مسجد نبی کی سنت ہے، چلا ہے جانب مسجد نبی کی سنت ہے، امام باڑے پہ رک کر سلام کر پہلے، امام باڑے پہ رک کر سلام کر پہلے. رو پڑے محمد والا کہ لکھوں گا منقبت میں قصیدہ امام کو، لکھوں گا منقبت میں عریضہ امام کو. اب سب باہر عریضہ لکھ رہے ہیں اس وقت، تو اس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ لکھوں گا منقبت میں عریضہ امام کو، لکھوں گا یاد کرتا ہے کعبہ امام کو، لکھوں گا منقبت میں عریضہ امام کو، لکھوں گا یاد کرتا ہے کعبہ امام کو. اور یہ مؤذن جو ہر روز اذانی دیتا ہے، دل یہ کہتا ہے وہ دیتا ہے صدا امام کو. اور اب دور تک جانے کی بھی زحمت نہیں ہوتی، اب دور تک جانے کی بھی زحمت نہیں ہوتی، موسیٰ نے جب سے غور سے دیکھا امام کو. اب دور تک بھی جانے کی زحمت نہیں ہوتی، موسیٰ نے جب سے غور سے دیکھا امام کو. اور ہم اس کے کسی جھوٹے سقیفے میں نہ آئیں گے، ہم اس کے کسی جھوٹے سقیفے میں نہ آئیں گے جو شخص نہ مانے گا خلیفہ امام کو. اور عباس اس لیے بھی ساتھ آئیں گے قائم کے، عباس اس لیے بھی ساتھ آئیں گے قائم کے، شدت سے یاد کرتی ہیں سکینہ امام کو. اور ایک نظر یوسف کو وہ کبھی نہ دیکھتی، ایک نظر یوسف کو وہ کبھی نہ دیکھتی، ایک بار دیکھ لیتی جو زلیخا امام کو. اور اس دن مقصرین جہنم میں جائیں گے، اپنا بتائیں گے جو عقیدہ امام کو. اور پڑھوں گا ساری رات درود میں عباس پر، پڑھوں گا ساری رات میں درود عباس پر، بھیجوں گا باوقت فجر امام کو. اور سلام دل سے آنی جو کرتا ہے مولا کو، عقیدہ ہے پہنچتا ہے سیدھا امام کو. لکھوں گا منقبت میں عریضہ امام کو، لکھوں گا یاد کرتا ہے کعبہ امام کو. بر محمد والے محمد صلوات. تھوڑے سے ٹائم کے لیے جناب رئیس نندہ کی ہے قصیدے کی کچھ اشعار کہنا چاہتا ہے یہاں پہ ملتمس جناب رئیس صاحب سے کہ وہ آئے نذران عقیدت بیان فرمائے. خوشنودی آل محمد بلند کر صلوات. دریا کے لیے پیاس کھڑا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا ہے. کالے لباس میں یہ علم نہیں ہے لوگو، مہدی
सीधा मौला अली अलैहिस्सलाम का याद कर तू वली की करता है हम सरी तू वली की करता है हम सरी ये तेरे ज़मीर की भूल है तुझ में अली की विदा नहीं तेरी बंदगी भी फजूल है तू अली की करता है हम ये जो कर रहा है तू ज़ातिया मेरे ज़ार का है ये इम्तिहान तुझे तक पर भी सकूं नहीं मुझे ज़ार पर भी मिली अमान ना तू कहूँ मैं को क्यों ना तू कहूँ मेरी जिंदगी का उसूल है मैं जीऊँ तो लब पे हो या अली मैं मरूँ तो लब मुझे ऐसे मरना कबूल है तू अली की करता है सही खुशबुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु लगने का बड़ा सुकून तहरीक सारे मिल के नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी बुलंद कर सलावत मैं मुल्तमिश भाई अक्सर बख्तियारी साहब से कि वो आए और मुनकर आपकी जुबान को नजर करें खुशबुदी आले मोहम्मद बुलंद कर सलावत खुशबुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलावत सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ हर कोई है आपके दीदार को तरसा हुआ मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ देखता रहता हूँ हाथों की लकीरें रात दिन देखता रहता हूँ हाथों की लकीरें रात दिन आपका दीदार हो शायद कहीं लिखा हुआ
قبر میں سویا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا انتظار وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا انتظار الاجل کہتے ہوئے میں یوں بھی شرمندہ ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے کب سے ہے میرا تصور بس یہی ٹھہرا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا از محمد تا محمد دستخط سب نے کیے از محمد تا محمد دستخط سب نے کیے سارے گھر کے فیصلے سے فیصلہ ہرکا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا حسین اکبر صاحب کا مختاب کے سماعت کی نظر ہر عطا کی آیتیں پڑھ کر کیا ہے خود کو سے ہر عطا کی آیتیں پڑھ کر کیا ہے خود کو سے جب کبھی اکبر علی والوں کے گھر فاقہ ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا درود پڑھیے گا حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام کو پکڑ وہ بلا ہم بھلا نہیں سکتے از سکی بتائی دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے
है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मज़हबे नबूवत पर, सैयदा की इस्मत पर, मुर्तज़ा की अहमद से मुत्तसिल नियाबत पर, जिनको शक है बाला पर, बारगे की गैबत पर, सब ही मार खाएंगे, सब ही मार खाएंगे, जब इमाम आएंगे। नाम पर सहाबा के काम फासिकों जैसे, नाम पर सहाबा के काम काफिरों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुशरिकों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुनकिरों जैसे, सब ही मुंह चुराएंगे, सब ही मुंह चुराएंगे, जब इमाम आएंगे। ये हमारे मकरों शातिराना अय्यारी, क्या हमारे सौम व सलात और ये अज़ादारी, कितना है खुलूस में, किस कदर रियाकारी, क्या इमाम की खातिर हमने की है तैयारी, कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, जब इमाम आएंगे। और हम जो बार बार अल अजल कहते हैं, अल अजल कहेंगे और जब इमाम आएंगे तो क्या होगा? अल अजल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी, पेश हम करेंगे क्या, सिबते चाप रब्बना तो कुल यही है सरमाया, हम दो नात सलाम और मनकबत नोहा, हम यही सुनाएंगे, हम यही सुनाएंगे, जब इमाम आएंगे। हाल हम सुनाएंगे, जब इमाम आएंगे। जख्म दिल दिखाएंगे, जब इमाम आएंगे। इंतहाई मारूफ का नाम शहीद मिलत जनाब सैयद सिफिरत जाफर जैद साहब का लिखा हुआ कलाम जो अंसर बख्तियारी भाई पेश कर रहे थे आज खिदमत में। अब मैं खिताबत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरख्वास्त गुजार क़िबला मौलाना आरिफ हैदर साहब से कि वो आए और आके जश्न खिताब फरमाए। खुशनुदी आले मोहम्मद बुलंद कर सलवात। जुमला मोहम्मद बिलखुसूस जुलसा तारीख मुआविन
اللہ نے بنا کے بھیجا کل شہنا سینہ فی امام مبین
قرآن معصوم ہے، جیسے قرآن کا اعلان ہے اسی طرح مانتے ہیں۔ جو کچھ رسول نے مولا کائنات کو دیا وہی مولا علی نے امام حسن مجتبیٰ کو دیا، جو کچھ مولا امام حسن نے امام حسین کو دیا وہی انہوں نے علی زین العابدین کو دیا، جو علی زین العابدین کو ملا وہی امام محمد باقر کو ملا، جو امام محمد باقر علیہ السلام کو ملا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا، وہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملا، وہی امام علی رضا علیہ السلام کو ملا، وہی امام محمد تقی علیہ السلام کو ملا، وہی امام علی تقی علیہ السلام کو ملا، وہی امام حسن عسکری علیہ السلام کو ملا۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا انہم منی وَأَنَا مِنْهُمْ، کہ سارے کے سارے مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، ان کا نور میرا نور ایک ہے، ان کا خون میرا خون ایک ہے، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا نور میرا نور ہے۔ یہ تھے میں ملتمس ہوں جناب عظمت مولانا عظمت صاحب سے کہ میں خطاب فرمائے آج کے جشن سے خوشنودی آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بوجهك الحجة الحسن صلوات عليك وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد ورسول ودليل وأيمن حتى تسكن وشكر ومتعهم فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا مولتي يا فاطمة القدسين يا مولتي يا فاطمة القدسين يا مولتي يا فاطمة القدسين بحق ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره الذي خلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات کافی احوال تشریف فرما ہے قدم تر صلوات پڑھ لیجیے صلی علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر
و لعنت ہو ان افراد کے لیے جو لائٹلی منفرد و لعنت ہیں. میرے واجب احترام سادات مومنین، سب سے پہلے آج کی پرمسرت رات کے مولود امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت و شہادت کے موقع پر آپ کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. مالک آج کی رات کا صدقہ آپ کے تمام اعمال کو منظور فرمائے. مالک ہم سب کے گناہان صغیر و کبیرہ سے درگزر فرمائے. مالک ہمارے مرحومین ہمارے اس ادارے کے مومنین آخر میں ارشاد فرمائے جو دنیا سے چلے گئے ہمارے آپ کی صدقہ جوال ایمان جنت کوئی لمبی چوڑی تو کوئی نہیں، کوئی نہیں، دامن کا گنجائش بالکل نہیں ہے. گزارشات اتنی کروں گا جتنی آپ سامان فرمائیں گے. ویلا حاضرین رضوان دعا کہ ہم آپ سے زیادہ کرتے ہے نا. توجہ دو چار دا شاہی اچھا پھر آپ اصل کے ماننے والے بیٹھے ویسے کہ آپ نشر میں اگر تھوڑی تھوڑی مہربانی کر کے آگے تشریف لیں صلوات پڑھتے ہوئے اس شب کو دو فضیلتیں حاصل ہیں. ایک نئی شب برات ہے اور ایک شب ولادت ہے اور سعادت امام زمان علیہ السلام ہے. شب برات یہ پہلے ہے اور شب ولادت یہ بعد میں ہے. کس چیز سے برات؟ شب برات جو ہے کس چیز سے برات؟ اچھا آپ مجلس سے سمجھنے والے لوگ ہیں. آج کی رات شب تبرہ بھی ہے، شب تولا بھی ہے. تبرہ کے معنی تعلیم نہیں ہوتے، بے اظہار ہونا، نفرین کرنا، علیحدگی کا اختیار، مبرہ ہونا، اپنا دامن بچانا. تو کس سے برات؟ گناہان صغیرہ و کبیرہ. توجہ ہے. مجھ پہ یہ توقع نہ رکھنا کہ میں آپ کو جوشیلی تقریر سناؤں گا اور آپ کو آسمان تک پہنچاؤں گا. یہ خطابت سنا کے ہم نے آپ کو اتنا سن کر دیا ہے کہ اب ذہنی خیال کی زہر کا اثر بھی آپ کے اثر انداز نہیں. ان محافل کو، ان مجالس کو، جشنوں کو ہم نے اتنا آلودہ کر دیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں. یہ سوشل میڈیا کے ہاتھ میں ہے. کوئی شب نزول لکھ رہا ہے، کوئی شب غروب لکھ رہا ہے، کوئی آمد لکھ رہا ہے، کوئی ظہور لکھ رہا ہے. اگر ظہور ہو گیا ہے تو پھر یہ اللہ محمود ولی ہوگا. توجہ چاہتا ہوں میں معاشرے کا عالم اور معاشرے پڑھتا ہوں. تھوڑا سا اپنی اصلاح کریں، تھوڑا سا آپ میں آپ کو علمی دنیا کا وہ درزن بنائیں. ظاہر وہ ہوتا ہے جو غائب ہو، آمد اس کی ہوتی ہے جو موجود نہ ہو. یہ لفظ ولادت سے منسوب کیوں ہے؟ جب سرور انبیاء کے لیے لفظ ولادت استعمال ہوگا، مولود کعبہ امیر کائنات کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اچھا جیسا جیسا جس کا عقیدہ ہے میں آپ کو اس پہ چھوڑتا ہوں. ولادت اعزاز اہل بیت ہے.
جب چاہے جس وقت چاہے جس نمائندے کو چاہے جیسی ضرورت ہو ویسے بھیجتا. آدم کو بھیجنا مقصود تھا بغیر ماں باپ کے بھیج دیا. عیسیٰ کو بھیجنا مقصود تھا بغیر باپ کے بھیج دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تولد کے قریب 1000 بچے فرعون نے اسی ڈر میں قتل کروا دیے کہ وہ نہ آئے. وہ نہ آئے. آیا یا نہیں؟ 1000 بچے قتل کروا کے پھر بھی مطمئن نہیں. ادھر مادر موسیٰ میں کوئی آثار حمل نہیں پتا کہ یہاں کسی نے آنا ہے. ادھر تولد موسیٰ ہوا, ادھر نجومیوں نے کہا کہ وہ آ گیا. توجہ ہے. ادھر دروازے کی دستک میں کسی نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ کا ذہنی سفر میرے ساتھ ہونا چاہیے. تولد موسیٰ اور تولد مہدی میں فرق ہے. وہاں پتہ تھا آنا ہے مگر یہ نہیں جانتے کس گھر میں آئے گا. یہاں پہلے محمد سے لے کے 11ویں محمد تک بتا رہے ہیں کہ نرگس کی گود میں آئے گا. کتنا سنگین وقت تھا, کتنی مشکلات تھی. اب توجہ میری طرف ہے. آپ اگر توجہ نہیں کریں گے تو میں تو ویسے ہی تھکا ہوا. وہاں پتہ نہیں تھا کہ کس گھر میں آئے گا اور اتنا ڈر رہا تھا. ادھر تولد موسیٰ ہوا, ادھر دروازے میں دستک ہوئی, ادھر کوئی ماں ہوا. مادر موسیٰ اٹھاتی ہے بچے کو, چومتی بھی ہیں, گلے سے بھی لگاتی ہیں, پھر اس سے ایک شکوہ کرتے ہیں مالک دینا تھا تو اس ماحول میں کیوں دیا. دینا تھا تو پھر دروازے پہ قاتل کیسے. دینا تھا تو کسی اور ماحول میں دیتا. لیکن اس کا اعلان ہے جب چاہوں, جسے چاہوں, جہاں چاہوں, جس وقت چاہوں بھیج دوں. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کہ اسے آنے سے روک لے. جب چاہوں, جسے چاہوں, جس ماحول سے چاہوں اٹھا لوں. بلند سبب بس آپ کی زحمت تمام قبلہ تشریف لے آئے ہیں. جی بسم اللہ قبلہ. جب چاہوں, جسے چاہوں, جس ماحول میں چاہوں بھیج دوں. کوئی ایسا نہیں کہ جسے میں بھیجنا چاہوں اسے آنے سے روک لے. جب چاہوں, جسے چاہوں, جس ماحول سے چاہوں اٹھا لوں. جشن میں ہے نا, اٹھا لوں. کوئی ایسی طاقت نہیں جسے میں اٹھانا چاہوں اسے آنے نہ دے. فرعون نے 1000 بچے اسی ڈر سے قتل کروا دیے کہ وہ نہ آئے. اور آواز خدا دے بدبخت, تو یہ چاہتا ہے کہ نہ آئے. میں بھی اگر تیری ہی گودی میں پروان چڑھا کے, تیری ہی داڑھی میں ہاتھ لگوا کے, تیرے منہ پہ تھپڑ نہ مرواؤں تو میں اللہ کیسا. آیا یا نہیں؟ اسی فرعون کی گودی میں پروان چڑھا یا نہیں؟ وہاں پتہ نہیں تھا کس گھر میں آئے گا. لیکن جس کی آج ولادت ہے اس ماحول میں تشریف لے آئے ہیں. زمانہ دشمن ہے اور اتنا دشمن ہے جو بدبخت قبروں میں ہل چلا رہے تھے. کچھ کہہ رہا
सुनने वालों, जोश में नारे लगाने वालों, थोड़े से होश के नाखून मिले कि हमारी जिम्मेदारी क्या हो। उस इमाम की जिम्मेदारी कितनी सख्त और कितने सख्त वक्त में उस इमाम को अल्लाह ने भेजा क्यों? अपनी मारिफत को समझाने के लिए। कहा था ना कि मैं छुपा हुआ खजाना हूं। तो मैंने वक्त में गुजारिश की कि किसी गली को छेड़ा जाए, किबला से इस्तेफादा करेंगे। किस माहौल में आए, जिस आवाम ने, जिन बदबख्तों ने रसूल जैसी हस्ती के साथ जो सलूक किया आपके सामने है, अमीर कायनात के सामने, इमाम हसन की जिंदगी आपके सामने, मजलूम करबला की जिंदगी आपके सामने, खुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जिंदगी आपके सामने। किस माहौल में आए? 5 साल की उम्र में, आज 1444 है ना, 1127वीं सालगिरह है ये इमाम की। आज से 1187 साल पहले जो दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, 5 साल की उम्र में ओहदा इमामत पे फायदा है। और जिम्मेदारी कितनी साफ कि अल्लाह ने वो 5 साल भी इन मलाईन से मख्फी रखा। फिर गैबत सुगरा का जमाना तो जो है आप फिर गैबत कुबरा का जमाना। जितनी जिम्मेदारी इमाम की सख्त है ना, इतनी जिम्मेदारी तेरी और मेरी सख्त है। बाकी जहन्नुम जाए तो बेशक चले जाए, बाजमात जाए, उनका हक बनता है, बाजमात जाए। ये सारे वजहुल्लाह हैं, ये सारे अहलुल्लाह हैं, ये सारे बाबुल्लाह हैं। ये कोई काबा में आ रहा है, कोई मस्जिद से जा रहा है। और इनकी मुशारत तो आपको मिलती है कि बोला मैंने दूसरे खलीफे के जमाने में एक बंदा तवाफ के दौरान गलत नजर उठा रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब अमीर कायनात ने उसके चेहरे पे थप्पड़ रसीद किया। ये शिकायत लेके खलीफा के पास पहुंचा, उस जवान ने मुझे मारा है, आप उससे मेरा बदला लें। खलीफा साहब चले, दिखा कौन जवान है जिसने मारा है। जब देखा तो अमीर कायनात ने कहा आओ चले, आओ चले। कहा मैं शिकायत लेके आया हूं, आप बजाय उसे सजा देने की मुझे लेके जा रहे हैं। खलीफा कहता बदबख्त ऐनुल्लाह ने देखा है, ऐनुल्लाह ने मारा। ये सारे ऐनुल्लाह हैं, ये सारे बाबुल्लाह हैं, ये सारे महदी हैं। और जिसकी मैं रैयत हूं, जितनी इमाम की जिम्मेदारी सख्त है, इतनी मामूम की जिम्मेदारी सख्त। आया मैं इंतजार इमाम कर रहा, अपने आप से पूछा, ये जश्न के नाम जो हम खुराफात दाखिल कर रहे हैं, आया यही तकाज़ा इंतजार है? जो हमारी शक्लें हैं, जो हमारे आमाल हैं, ये रोज जो आज अरीज़ा में लिख के जो भेज रहे हो, रोज जो भेजते हो इमाम वाले मसला दसला, इमाम आया मेरे आमाल देख के खुश हो रहे हैं या रो रहे हैं? आज की रात मेरा मैसेज यही है। उधार है कि आपका जश्न किसी मौके पे आपका जश्न सुनाया जाएगा। अपनी इतनी सारी तैयार कर लें। मेरा ये कहना काफी नहीं कि मैं इमाम का मानने वाला हूं। इमाम कहे कि आने दो ये मेरा, इमाम कहे कि ये मेरा है। तो है कि खाली हमें सही मालूम है, आरिफ इमाम का
اور امام علیہ السلام کی سب بلند فرض کر دو. میں دعوت و خطاب دیتا ہوں قبلہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے خطاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قبلہ کے خطاب کے بعد انشاءاللہ جلوس اپنے حسب روایت اپنے روح سے ہوتا ہوا لہر کر جائے گا اور اگلے سے چلے جائیں گے. اس کے بعد میں نظر کرتا ہوں میں نے آپ ضرور پڑھی آواز بلند. یا رب دکھا دے ہوئے دلے آرام مصطفیٰ، یا رب دکھا دے ہوئے دلے آرام مصطفیٰ، ظاہر ہو جلد خلق میں ہم نام مصطفیٰ، ظاہر ہو جلد خلق میں ہم نام مصطفیٰ، سرکش کرے اطاعت احکام مصطفیٰ، بس ایک ہو شریعت اسلام مصطفیٰ، بس ایک ہو شریعت اسلام مصطفیٰ، بھر جائے آسمان و زمین عدل و داد سے، اے کردگار پاک ہو دنیا فساد سے. دعوت خطاب قبلہ مولانا حسن الباب کا صاحب جشن سے خطاب فرمایا. مشروط
کے لیے یہاں پر موجود ہیں، ورنہ آپ سے زیادہ باہر جلیبی والوں کے پاس رہے۔ میں نے جو مشہور زمانہ نبی کا فرمان تلاوت کیا ہے، وہ نبی نے ضرورت امام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر جائے ولم یعرف امام زمانہ، اور اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہی نہ ہو، ماتا میتۃ جاہلیہ، تو وہ شہادت کی موت نہیں، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ شہادت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اسے صرف یہی نہیں پتا تھا، وہ علم تھا کہ کون میرے زمانے کا امام ہے۔ اور جب جاہلیت بولا جاتا ہے تو جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے، یعنی وہ اسلام کی موت پہ نہیں، کسی اسلام سے پہلے دین کی موت پہ بچانا ہے۔ جب ہم آج امام مہدی کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں تو یہ جو امام مہدی کا عقیدہ ہے، آپ جائیے اپنے دفتر میں، کل اپنے سکول میں، اپنے کالج میں جہاں آپ کام کرتے ہیں، وہاں امام مہدی کی بات شروع کر دیں۔ اب جیسے ہی بات امام مہدی کی کریں گے تو پہلا سوال لوگ کہیں گے کہ تم شیعہ تو نہیں، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جو امام مہدی کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اندر سے شیعہ ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ جائیے سیاستہ کی کتابیں پڑھیے، برادران اہل تسنن کی، باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا باب الامام المہدی، کہ یہ میں امام مہدی کے نام پہ ایک چیپٹر اور باب بنا رہا ہوں، اور اس کے اندر ساری حدیثیں وہ لکھوں گا جو امام مہدی کے بارے میں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث شیعوں کے پاس بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے۔ تو اختلاف کیا ہے دونوں میں؟ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کی ولادت ہوگی، اور اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان 255 ہجری کی صبح کے وقت وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ امام مہدی دنیا میں ظاہر ہوگے، المعجم الکبیر طبرانی کی کتاب ہے، اس کے اندر لفظ موجود ہے کہ امام مہدی کی ولادت نہیں، وہ پہلے سے ولادت ہو چکی ہوگی، دوبارہ وہ ظہور فرمائیں گے، یعنی ان کا ظہور ہوا، امام کی ولادت ہو گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے جمعہ کی میلاد علیہ السلام ہے تو کیوں نہیں یہ مانتے کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، صرف ظہور فرمانا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مفتیان دین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بتا دیا امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے تو لوگ اگلا سوال یہ کریں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اتنی طولانی زندگی گزارے۔
ایوب ذرا توجہ میری طرف کرتا ہے، کسی کو توجہ میری طرف، سلوات پڑھیے محمد والا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ باہر جا سکتے ہیں۔ تو پہلی وجہ کیا ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ چونکہ جانتے نہیں اس مسئلے کا جواب، تو وہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ امام مہدی کی ابھی ولادت ہوئی ہی نہیں۔ تو دوسری جو اہم وجہ ہے، اور اگر وہ مان لیں کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے تو پھر ان کے ماننے والے دوسرا سوال یہ کریں گے وہ امام مہدی جن کی ولادت ہو چکی ہے وہ کن کے بیٹے ہیں؟ کہ اگر یہ بتا دیا جائے ان کی ولادت ہو چکی ہے تو ان کے عالم ان کی مفتی سے دوسرا سوال یہ ہوگا، اگر ولادت ہو چکی ہے تو وہ کن کے بیٹے ہیں؟ تو انہیں بتانا پڑے گا امام مہدی امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں۔ تو جیسے امام مہدی کو امام مانا ہے ان کے باپا کو بھی امام ماننا پڑے گا، اور اگر امام حسن عسکری کو بھی برحق امام مان لیا تو پھر یہ ماننا پڑے گا جو امام حسن عسکری کے مقابلے میں بنو عباس کا بادشاہ تھا وہ باطل پر تھا۔ اور اگر یہ بتا دیا جائے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو لوگ یہ پوچھیں گے امام حسن عسکری کن کے بیٹے ہیں؟ تو پھر انہیں بتانا پڑے گا وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو انہیں ماننا پڑے گا امام علی نقی بھی برحق کے امام تھے، جو ان کے مقابلے میں حکومت میں تھا وہ باطل میں تھا۔ اور اگر یہ مان لیا لوگ کہیں گے وہ کس کے بیٹے ہیں، یہاں تک یہ سلسلہ امامت کا آگے بڑھتے بڑھتے مولا حسین اور حسن سے بڑھتے ہوئے مولا علی تک پہنچ جائے گا، پھر بندے کو مولا علی تک ہر امام کو برحق ماننا پڑے گا، اور جو ان کے مقابلے میں حکومتیں آتی رہی انہیں باطل ماننا پڑے گا۔ اور یہ جو میرے سامنے نوجوان چہرے ہیں ان کے لیے خاص شکریہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب جب امام مہدی کا اپنے دوستوں سے تذکرہ کریں گے جو غنیشیر ہے تو وہ پھر کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی طولانی زندگی گزر رہے ہیں۔ اسے کہو جاؤ صحیح بخاری کے اندر باب الامام المہدی پڑھو، اس کے اندر نبی کی ایک حدیث ہے، نبی نے اپنی امت کو مخاطب کر کے کہا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ بھی آسمان سے اتر کے زمین میں آئے گا مگر امامت عیسیٰ نہیں تمہارا مہدی کر رہا ہوگا۔ کہ نبی نے فرمایا جناب مہدی بھی ہوں گے جناب عیسیٰ بھی ہوں گے۔ وہ جو کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ امام مہدی اتنی طولانی زندگی گزار لے، امام مہدی کی عمر کتنی ہو گئی؟ جیسے ابھی مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ 1187 سال آج ہو گئی، تو جناب عیسیٰ کی عمر کتنی ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی 2023 برس ہو چکی ہے۔ اچھا جس
کہ اگر کسی کو امام مہدی کے عمر پہ اعتراض ہو تو اسے کہو تو مانتا ہے کہ ابھی عیسیٰ بھی زندہ ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب 11ویں اماموں سے مولا کے صحابی نے کہا مولا اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں پردہ فرما جائیں تو آپ کے بعد زمانے کا امام کون ہے؟ 11ویں امام نے اپنے گھر گزرے میں گئے. جب 11ویں امام واپس آئے تو روایت ہے کہ آپ کے شاموں پر ایک بچہ تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. اس کے گھگرے آدھے بال تھے اور اس کے دائیں رخسار پر ایک تل تھا. امام نے اسے کہا یہ 3 سال کا بچہ تیرا امام ہو. تصور کیجیے کہ 3 سال کا کم سے بچہ امام نے کہا یہ تیرا امام ہوگا. وہ تعجب کرتا ہے مولا 3 سال کا بچہ اور زمانے کا امام ہوگا. 3 سال کا بچہ اور زمانے کا امام ہوگا. مولا نے کہا مجھے تعجب ہے تو قرآن نہیں پڑھتا سورہ مریم نہیں پڑھتا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے تھے جب کہہ رہے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. 3 دن کا عیسیٰ کہہ رہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. یعنی اگر 3 دن کا مریم کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے تو 3 سال کا فاطمہ کا بیٹا امام نہیں ہو سکتا. اور پھر جیسے ہی امام کا دن آ گیا چلو یہاں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں یعنی جناب عیسیٰ بھی ہوں گے امام مہدی بھی ہوں گے. شاید وہ جملہ آپ کی امانت ہوگا گیا ذہن میں تو اس لیے بطور امین سمجھ کے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ جناب عیسیٰ بھی ہوں گے امام مہدی بھی ہوں گے. نماز فجر ہوگی دونوں کھڑے ہوں گے کہ عین وقت نماز مریم کا بیٹا پیچھے ہو جائے گا, فاطمہ کا بیٹا آگے ہو جائے گا. یعنی جناب امام مہدی عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے, کہ مولا علی ہر ایک کی ابتدا میں نماز پڑھ لیتے تھے. قبلہ مولا علی تو بہت بلند ہے, علی کا شیعہ بھی غیر عادل کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہو, آپ نے دیکھا ہو کہ جس کی داڑھی ہے اسے کہا ہو کہ تو آگے کھڑا ہو جا, ہم پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں, ہمارے ہاں جس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی شرائط ہوتی ہے. میں نے کہا کہ علی کا شیعہ بھی غیر عادل کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا. قبلہ پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ جو نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وابوہما افضل منہما او ابوہما خیر منہما, کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا علی ان سے بھی افضل ہیں. یعنی اگر 12 اماموں کی فضیلت کا موازنہ کرو تو مولا علی 12 اماموں میں سب سے افضل ہے. اچھا, علی سب سے افضل ہے, امام مہدی کی فضیلت زیادہ ہے یا مولا علی کی فضیلت زیادہ؟ ہر عالم کہے گا مولا علی کی فضیلت زیادہ ہے. قبلہ جب علی کا 11واں بیٹا مہدی عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو علی 40 سال بچن کو سجدہ کرنے والے کے پیچھے نماز کیسے پڑھے گا؟ جب علی کا مہدی جیسا بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو علی کسی ایسے کے پیچھے کیسے پڑھ سکتا ہے جو کئی سال لوگوں کو سجدہ کرتا رہا؟ پھر ہم چونکہ مانتے
مانتے ہیں ہمارے امام زندہ ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ زندہ ہے تو ہم آج کی رات اپنے امام کو عریضے لکھ رہے ہیں، یعنی ہم خط ارسال کر رہے ہیں۔ خط دو وجہ سے لکھا جاتا ہے، یا تو اس لیے لکھا جاتا ہے کہ اسے خط لکھوں تاکہ اس کی احوال پرسی کی جائے کہ کسی نے مجھے خط لکھا آپ کا کیا حال ہے، تو میں خط کے جواب میں لکھوں گا الحمدللہ میری صحت طبیعت ٹھیک ہے۔ ہم اس لیے خط نہیں لکھتے عریضے کے امام کی صحت و عافیت کا پوچھیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا امام خیریت سے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آج چمکتا ہوا چاند ہے، آج سورج طلوع ہوتا ہے، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، انسان کی سانس چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے زمین پہ حجت خدا موجود ہے کہ لولا الحجت لساقت الارض باہلھا۔ مولا نے فرمایا اگر زمین پر حجت خدا موجود نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر زمین ہے تو ہمیں پتہ ہے ہمارے امام خیریت سے ہے، تو پھر یہ خط کیوں لکھے جاتے ہیں؟ ہم خیریت نہیں پوچھنا چاہتے۔ دوسرا خط کس کے لیے لکھا جاتا ہے؟ مثلا میں نے کسی کو خط لکھا اپنے دوست کو کراچی میں نے کہا جی میں بہت بیمار ہو گیا ہوں، اور جو ڈاکٹر نے میرے مرض کی دوا لکھی تھی وہ لاہور میں نہیں مل رہی اور کراچی سے مل جاتی ہے، اس لیے آپ کراچی سے وہ دوا خریدیے اور مجھے ارسال کر دیجیے۔ اب اس خط کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ وہ مجھے خط کے جواب میں کہ اچھا آپ بیمار ہیں آپ کو دوائی نہیں مل رہی، اس خط کا جواب یہ ہوگا کہ وہ وہاں سے دوائی مجھے پارسل کر کے ارسال کر دیں۔ آج جو ہم عریضہ لکھ رہے ہیں، ہم عریضہ یہ نہیں لکھ رہے مولا خیریت کیسی ہے، ہم مولا کو اپنی تمناؤں کی صورت میں عریضہ لکھ رہے ہوتے ہیں، مولا ادھر حاجت کی قبولیت میں ہمیں خط کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے کہ آپ نے کہہ دیا مولا میرے حالات اچھے نہیں، آپ کے حالات ٹھیک ہو گئے، آپ نے کہا مولا میں صاحب اولاد نہیں، مولا کے وسیلے سے آپ کو اولاد مل گئی، آپ نے کہا کہ مولا میری بیٹیاں جوان ہیں تو رشتے کا اسباب مہیا نہیں ہوتے، امام کے وسیلے سے وہ اسباب مہیا ہو گئے، آپ نے ادھر امام کو تمنا عریضے کی صورت میں ارسال کی ہے، امام نے جواب تمہاری حاجت کی قبولیت کی صورت میں دیا ہے۔ اور آخری اور دیکھیے جب امام موجود ہے اور ہم کہتے ہیں امام پردہ غیبت میں ہے، کیا مطلب؟ پردہ غیبت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام موجود یہی ہے، امام ہمیں دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھتی، امام ہمیں دیکھتے ہم انہیں نہیں دیکھتے، ہم نہیں پہچان پاتے۔ دسوں واقعات میرے ذہن میں ہے کہ جو وجود امام زمانہ پہ ہے، لیکن صرف میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو ابتدا میں ہی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے اہل تشیع میں، اور یہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے کہ جب حسین بن مولا کے وہ جو تیسرے نائب ہیں جن کے نام آپ عریضہ لکھتے ہیں، ان کو امام شیخ صدوق کے والد نے کہا میری اولاد نہیں ہے، امام زمانہ سے کہنا میرے لیے دعا مانگی، تو امام زمانہ نے کہا اسے کہنا ابن قربیک کہ اللہ نے بابیک کہ اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا اور وہ دونوں دین کی مددگار ہوں گے۔ پھر اللہ نے 2 بیٹے دی، ان میں سے ایک شیخ صدوق تھی، اور اس وقت جو امام کی غیبت پہ پہلی کتاب لکھی تھی وہ شیخ صدوق نے کمال الدین و تمام النعمہ کی۔ اب اس شیخ صدوق کے شاگرد ہیں شیخ مفید، جن کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں کہ امام یہاں پہ موجود ہے اور امام امامت کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ شیخ مفید ایک دن اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آ گیا، شیخ مفید سے مسئلہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آپ سے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میری زوجہ ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور میری زوجہ حاملہ تھی، اب یہ بتائیے کہ اسے اسی طرح دفن کر دیا جائے یا نہیں، شکم سے بچہ نکال لیا جائے اور پھر اسے دفن کر دیا جائے۔ شیخ مفید نے کہا کہ میت کی بے حرمتی جائز نہیں ہوتی، اس لیے آپ اسی طرح اس مذکور کو قبر میں دفن کر دیں۔ اب وہ وہاں سے اٹھا، وہ مسجد سے باہر نکلا
جیسے مثلا یہاں سے نکلا بھگونے پہ پہنچا ہو تو اس نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے شیخ صدوق پھر وہاں کونے پہ کھڑی ہے. شیخ صدوق وہ شیخ مفید کونے پہ کھڑے ہیں. انہوں نے اس بندے کو روک کے کہا وہ جو ابھی تمہیں مسجد میں مسئلہ بتایا ہے نا کہ عورت کو اسی طرح دفن کر دو، نہیں، ایسے کرو کہ اس کا شکم چاک کرو، بچے کو شکم سے نکال لیا جائے اور پھر بچے کو دفن کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں اچھا کیا کہ آپ نے بتا دیا، ورنہ پھر اس مرحومہ کے ساتھ ایک اور بے گناہ جان بھی ضائع ہو جاتی. پھر آخر بچے کو نکال لیا گیا، اس عورت کو دفن کر دیا گیا. کہتے ہیں کچھ سال گزر گئے، مثلاً 3-4 سال کے بعد وہ شخص دوبارہ اس عالم شیخ مفید سے ملنے کے لیے آتا ہے اور شیخ مفید کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ بچہ ہے، یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہی بچہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس ایک دن مسئلہ پوچھنا مسجد میں آیا تھا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، کہ بتائیے وہ حاملہ ہے، اسی طرح دفن کر دیا جائے یا بچہ شکم سے نکال لیا جائے؟ اور آپ نے مجھے مسجد میں کہا کہ اسی طرح اپنی زوجہ کو دفن کر دو. اور جیسے ہی آپ نے یہ مسئلہ بتایا میں فلاں چوک میں پہنچا، آپ پھر وہاں پہ کھڑے تھے اور آپ نے کہا نہیں، شکم سے بچے کو نکال لیا جائے پھر عورت کو دفن کر لیا جائے. جیسے ہی شیخ مفید نے یہ بات سنی، شیخ مفید پریشان ہو گئے، اس لیے کہ پہلا مسئلہ انہوں نے بتایا تھا، دوسرا مسئلہ انہوں نے نہیں بتایا. پہلا مسئلہ شیخ مفید نے بتایا تھا کہ عورت کو یہی طرح دفن کر دو جیسے ہی وہ جس کیفیت میں ہے. وہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ اسے بچے کو نکال لیا جائے پھر عورت کو دفن کیا جائے، شیخ مفید نے نہیں بتایا، لیکن اسے ظاہر بھی نہیں کیا. اب جیسے ہی وہ شخص وہاں سے اٹھ کے باہر چلا گیا، شیخ مفید نے اپنا دروازہ بند کر لیا. جیسے ہی کوئی مومن آتا اور شیخ مفید کا دروازہ کھٹکھٹاتا کہ میں آپ سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو شیخ مفید اسے اپنے دروازے سے وہاں سے بھیج دیتے. وہ کہتے نہیں تم میرے دروازے پہ مسئلہ پوچھنے نہ آؤ کہ پہلے بھی میں ایک فقہی مسئلہ غلط بتا چکا ہوں، کہیں ایسے نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی اور شریعت میں کسی جان کا نقصان ہو جائے. اب کہتے ہیں کہ 3 دن گزر گئے، شیخ مفید نے کسی کو مسئلہ نہیں بتایا. تیسرے دن امام زمانہ شیخ مفید کے خواب میں آتے ہیں اور شیخ مفید کو کہتے ہیں شیخ مفید تم نے ہمارے دین اور شریعت کا علم پڑھا ہے اور تیری ذمہ داری ہے تو لوگوں کو ہمارے دینی مسائل بتا. کہ شیخ مفید تو نے ایک دفعہ غلط مسئلہ بتا دیا ہے مگر تیرا امام تو اس سے غافل نہیں ہے. اگر تو نے وہاں پہ غلط مسئلہ بتایا تھا تو تیرے امام نے آگے تیری اصلاح کی ہے. میں تجھے آج بھی حکم دے رہا ہوں تو آگے بڑھ شریعت کے مسئلے بتا. اگر تجھ سے دوبارہ غلطی ہو گئی تو تیری امام تیری اصلاح کرے گا. یقیناً وہ ہم سے غافل نہیں ہے اور اس لیے امام زمانہ کے ظہور کی دعا زیادہ سے زیادہ مانگا کیجیے. لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا میرے دعا کرنے سے امام کے ظہور میں جلدی ہو سکتی ہے؟ یہ معصوم سے ہی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنے مومن امام کے ظہور کی زیادہ دعا کریں گے اتنے امام کے ظہور میں جلدی ہو سکتی ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں 400 سال کے بعد دنیا میں غلبہ عطا کرے گا. مگر جب انہوں نے خدا کی بارگاہ میں گریزاری کی، مناجات کی اور صدقے دل سے دعا مانگی تو اللہ نے کئی سو سال پہلے ان کے امتحان کو ختم کر دیا تھا. اور اسی لیے جو آپ دعا سلامتی امام زمانہ میں پڑھتے ہیں اللہم صل ولی الحسن، لیکن کتاب الکافی میں روایت ہے جہاں پر 23ویں ماہ رمضان کے اعمال کی روایات ہیں، وہاں پر روایت ہے. اگرچہ وہاں پہ راوی کا نام ہے جس امام سے اس نے یہ دعا نقل کی ہے، امام کا نام نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں راوی عام طور پہ 10ویں امام سے یا 9ویں امام سے زیادہ روایتیں نقل کرتا ہے. اور یہ جو ہم امام کے سلامتی کی بھی دعا کرتے ہیں، امام ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے کہ سلامتی اگر ہم دعا کریں گے تو جب ہم امام کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں سلامتی عطا کرتا ہے. اور اس کی دلیل ہے کہ
ایک امام علی نقی علیہ السلام جو ایک دفعہ امام علی نقی عباسی بادشاہ کے دربار میں جا رہے تھے تو اس وہاں سے ایک شخص آیا، وہ بادشاہ سے ملنا چاہتا تھا، اسے نہیں پتا کہ جو گھوڑے پہ سوار ہے جسے دربار میں لے جایا جا رہا ہے یہ کون ہے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ ہم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ رافضیوں کا امام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں شیعوں کے امام کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور جیسے ہی امام میرے قریب سے گزرے، کہتے ہیں کہ امام مسلسل اپنے گھوڑے کی گردن کی بانوں پہ نگاہ ٹکائی ہوئی تھی، تو میں نے دل میں دعا مانگی کہ بارے الہ اس جوان کو قتل نہ کیا جائے۔ کہتے ہیں جب میرے پاس گزرے انہوں نے کہا جو تم نے میری سلامتی کی دعا مانگی ہے سن، کسر اللہ عمرک و مالک و اولادک، کہا میری سلامتی کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اجر دیا ہے، اللہ تجھے مال بھی زیادہ عطا کرے گا، تیری عمر بھی زیادہ کرے گا، اور تجھے اولاد بھی کثرت سے عطا کرے گا۔ جو تم نے امام کی سلامتی کی دعا مانگی ہے، تو اسی طرح جب آپ میں امام زمانہ کی سلامتی کی دعا مانگتی ہے کہ ہمارے رزق، عمر اور مال میں برکت کا سبب ہوتا ہے۔ اور آخر میں بس اسی دعا سے میں اختتام کروں گا، دعائے سلامتی امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل ولیک حجت الحسن المہدی صلوات اللہ علیہ وعلا والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اپنی بدون قبریت کے لیے امام زمانے کے ظہور کی تعظیم کے لیے بلند صلوات یہ کسی کی انگوٹھی ہے جو باہر گیٹ سے ملی ہے، کسی